الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کا ڈر سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور لوگ ان کو روندیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ آج کا پروگرام ناظرین انسانی نفسیات سے تعلق رکھتا ہے اور انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ غرور و تکبر اور اس کے نقصانات بنیادی طور پہ کیا ہیں۔ انسان کی اوقات ناظرین کیا ہے؟ ذرا یہ سوال تو کیجئے اپنے آپ سے۔ نہیں، اگر میں اس کا جواب دوں تو صاحب بڑا سمپل سا جواب ہے کہ فقط ایک جھٹکے کی مار ہے انسان، ایک جھٹکے کی مار ہے۔ وقت کے سارے نمرود، فرعون، شداد، حامان، قارون قدرت کے سامنے مکمل طور پہ ڈھیر ہوئے، جو اپنی طاقت اور قوت کو اور اپنی حکومت کو جو ہے سب کچھ سمجھتے تھے اور اس پر نازا تھے، وہ بھی مکمل طور پہ ڈھیر ہو گئے، اور وہ بھی مکمل طور پہ ڈھیر ہو گئے جو 200 فٹ کے ناظرین قد پر جو ہے غرور کیا کرتے تھے۔ یعنی جب قدرت نے ان کو اپنی گرفت میں لیا تو وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے پیڑ جڑ سے اکھڑ کر زمین پر بکھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ کبریائی صرف اللہ کو زیبا ہے ناظرین، یہ یاد رکھیے۔ جب کسی نے بھی تکبر کیا یا اللہ کی چادر، یعنی تکبر جو ہے بنیادی طور پر اس کی چادر کو پہن کر اللہ کی ڈومین میں داخل ہونے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ لہٰذا ناظرین، معاملہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، یہ اس کی سنت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ طاقت کے نشے میں بدمست اور اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والوں اور قدرت کو چیلنج کرنے والوں کو اپنی ادنا سی مخلوق سے ڈھیر کرتا ہے، ادنا سی مخلوق سے۔ بلکہ وہ غرور و تکبر اور گھمنڈ کے نمرود کو کبھی مچھروں کے ذریعے سے مارتا ہے تو کبھی ننھی ابابیلوں کے ذریعے سے ابرہا کے 60,000 کے لشکر کو نیست و نابود فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ میرے رب کی شان اور اس کی سنت ناظرین کہ وہ ننھی منی سی مخلوق اور حقیر چیزوں سے بڑے بڑے کام لیا کرتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ بڑی بڑی طاقتوں کو، سپر پاورز کو ڈھیر کر کے ذلت و رسوائی کی گھاٹی میں غرق کر دیا کرتا ہے۔ لہذا ناظرین یاد رکھیے، تکبر صرف اور صرف میرے رب کی، میرے اللہ کی چادر ہے۔ جس کسی نے تکبر کیا، قدرت نے اس کو مسل کر رکھ دیا۔ انسان نے بڑے بڑے جہاز یا ڈرون تو بنا لیے، ہزاروں کلومیٹرز کی رینج کے دیو قامت میزائل تو تخلیق کر لیے، وہ ایٹمی ہتھیاروں کے ڈھیر تو اکٹھے کر چکا ناظرین، وہ آئرن ڈومز تک بنا چکا، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے ناظرین نہ زمین کا کلیجہ چیر سکا ہے، نہ آسمان کا سینہ پھاڑ سکا ہے۔ اوقات یہ ہے کہ طاعون ہو یا جزام ہو، سارس ہو یا ڈینگی ہو یا کرونا ہو، یعنی ان جیسی جتنی بھی وبائیں ہوں، قدرت صرف ایک جھٹکا دیتی ہے اور سب کچھ ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی جب ناظرین طاعون پھوٹتا ہے تو آن کی آن میں شہروں کے شہر اجڑ جایا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں مردوں کو دفنانے کے لیے کوئی انسان تک موجود نہیں ہوتا۔ جب کرونا جیسا ناظرین ایک نہ نظر آنے والا وائرس آتا ہے تو بڑی بڑی سپر پاورز بھی مکمل طور پر ڈھیر ہو جایا کرتی ہیں۔ یعنی ایک لمحے کا کھیل ہوتا ہے اور سمندر میں بس ایک بھوچال آتا ہے، ایک سونامی آتا ہے، کترینا آتا ہے ناظرین، اور پورا کا پورا شہر جو ہے مکمل طور پر غرق ہو جایا کرتا ہے۔ چند ساعتوں کی بات ہوتی ہے، زمین صرف ہلکی سی ایک کروٹ لیا کرتی ہے، جسے ہم سائنسی اصطلاح کے اندر زلزلہ کہا کرتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے شہر کے شہر مکمل طور پہ زمین بوس ہو جایا کرتے ہیں۔ بابا ہماری اوقات کیا ہے ذرا یہ سمجھ لیں۔ بنیادی طور پہ ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے جو نشے میں بدمست ہوتا ہے نا طاقت کے، اسے سمجھنا چاہیے کہ ہماری اوقات کس بات پہ ہم غرور کرتے ہیں، کس بات پہ ہم نازا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک رگ اگر ادھر ادھر، ایک رگ صرف دماغ کی ایک رگ ادھر ادھر ہو جائے تو لوگ جو ہیں وہ ریسٹ ان پیس کا یا یوں کہیے کہ فیلنگ سیٹ کا ایک سٹیٹس لگا کر مکمل طور پر انسان کو بھول جایا کرتے ہیں۔ سارے گھاٹ شاٹ، سارے پروٹوکول، سارا کر و فر، ساری پھونپاں جو ہے یا سارا لیوش سٹائل جو ہے وہ ایک لمحے کی، صرف ایک لمحے کی مار ہوا کرتا ہے۔ انسان پوری زندگی ناظرین جس حسن کے اوپر بڑا نازا ہوا کرتا ہے، جس جسم کو انسان بڑا سوارا کرتا ہے، نکھارا کرتا ہے، خوبصورت نظر آنے کے لیے کیا کچھ کیا کرتا ہے، آخر کار ناظرین یہ
جسم مٹی کی خوراک بن جایا کرتا ہے، آنکھیں رخسار پر بہتی ہیں، گوشت کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جایا کرتے ہیں، ہڈیاں مکمل طور پہ بکھر جایا کرتی ہیں، سارا حسن و جمال خاک میں مل جایا کرتا ہے۔ انسان پوری زندگی جس مال کے حصول میں جائز و ناجائز ہر طرح کے کام کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، کرپشن کرتا ہے، گردنیں مارتا ہے، 2 نمبر سارے کام کرتا ہے، پیسوں کے لیے حلال حرام کرتا ہے، گاڑیاں، بنگلے، بینک بیلنس، یعنی ہر طرح کی دولت جو ہے اس کو جمع کرتا ہے، ایک جھٹکا آتا ہے سانس کی ڈور جو ہے وہ ٹوٹتی ہے اور آخر کار جنازہ اٹھ جاتا ہے اور سب کچھ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، پھر یہ اکیلا ہوتا ہے، قبر کا اندھیرا ہوتا ہے اور گلے میں اسی حرام مال کا توق ہوتا ہے۔ انسان پوری عمر ناظرین جس طاقت، کرسی اور منصب اور حکومت کے اوپر بہت ناز کرتا ہے نا، سب کچھ کرنے کے بعد ابن الوقت بن جاتا ہے، اپنے اشاروں پر سب کچھ چلاتا ہے، آخر کار صرف ایک سانس کی ڈور جو ہے وہ ٹوٹتی ہے، بے بس جو ہے بیڈ کے اوپر پڑا ہوتا ہے اور ابن الوقت کو جو ہے وہ کبھی ادھر کروٹ دیا جاتا ہے، کبھی ادھر کروٹ دیا جاتا ہے۔ انسان پوری عمر ناظرین جس صحت کے اوپر اکڑتا ہے، اچانک کوئی موذی مرض اس کو جو ہے لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جسم اس کا لاغر ہو جاتا ہے، انتہائی بدبودار ہو جاتا ہے، اپنی ہی غلاظت اپنے ہی جسم کے ساتھ یعنی اسٹول بیگ اور یورین بیگ جو ہے وہ لیے لگا کے گھومتا ہے اور لوگ جو اس سے کراہت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ مولا کائنات کا آخری فرمان بتلا دیتا ہوں، تمام تکبر کرنے والوں کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ انسان تعجب کے قابل ہے، یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، یہ چربی ہے، چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے، پھر بھی کرتا ہے۔ آغاز کرتے ہمارے ساتھ ان شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، ہمارے بزرگ ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب، سب سے پہلے آپ بزرگ اور ظاہر ہے پوری عمر آپ نے تاریخ میں بھی ظاہر ہے بڑے بڑے فرعونوں کو پڑھا اور وقت کے کئی فرعون آپ نے دیکھے بھی پوری دنیا میں۔ پہلے تو ذرا تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے، ذرا یہ بتلائیے، انسان تکبر میں کب مبتلا ہوتا ہے اور قرآن پاک اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب۔ اللہ رب العزت ان زبانوں کو سلامت رکھے جو بنی آدم کو اس کی حقیقت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ اللہ تکبر کیا ہے؟ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کی مخالفت اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ واہ۔ علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں تکبر کی جو تعریف ہمارے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ کسی بھی دینی یا دنیاوی کمال کی بنا پر اپنے آپ کو دوسروں سے برتر جاننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا، اس کا نام تکبر ہے۔ کیا زمانہ تھا جب درس نظامی کی ابتدا فارسی سے ہوا کرتی تھی، فارسی میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کریمہ ضرور پڑھائی جاتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم کریمہ پڑھ رہے تھے تو اس میں تکبر کی مذمت میں کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ کہاں وہ 7 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرنے والا جب غرور میں مبتلا ہوا، جب اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھا، جب تکبر کو اس نے بنایا تو اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا۔ تکبر وہ اخلاقی برائی ہے کہ جس کی بنا پر انسان سے انسان کی ساری خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اولئک کالانعام کے مطابق وہ ایک بدترین ہوتا تو انسان ہے لیکن حیوان کی صورت میں زندگی پر رینگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم واضح طور پر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انہو لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاں تکبر کرنے والے ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، اور قرآن کریم نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کا انجام بدترین ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کتنی خوبصورت انداز میں
نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر آج تک کے فرعونوں کو ان کے تکبر کا آئینہ ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا کہ ان کا انجام برا ہے، وہاں قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ وہ لوگ جو میری عظمت کو، میری کبریائی کو پس پشت ڈال کر دنیا میں زندہ رہتے ہیں، لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے رہتے ہیں، یہ عنقریب انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم کا انگارہ بنا دیا جائیں گے، اللہ اکبر، جہنم میں ان کو داخل کر دیا اللہ جائے گا۔ اکبر۔ تو عبادت انسان کے اندر عجز اور تواضع لاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان اپنے رب سے غافل ہوتا ہے، اب قرآن کریم نے کتنے خوبصورت انداز میں انسان کو متوجہ کیا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ ہائے ہائے ہائے، حقیقت بتلا دی انسان کی، کہ اوقات بتلا دی۔ انسان پر لازم ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، امر غائب لایا گیا کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ سوچے کہ وہ کس چیز کا مرکب ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ بنا کس چیز سے ہائے ہے۔ ہائے ہائے۔ جب اس کو یہ بات آ جائے، اس زمین پر چلتے ہوئے اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں، تو وہ اس بات کو سامنے رکھے کہ جب اس نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا تو وہ تو اپنی گندگی کو خود دور نہیں کر سکا تھا، اس کو کسی اور نے صاف کیا تھا۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ اور اے بندے، پروردگار عالمین تجھے تکبر سے منع کر رہا ہے کہ تکبر تو اس کو زیب دیتا ہے کہ جس کے اختیارات لامحدود ہوں، جس کو کسی کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش نہ ہونا پڑے، جو انسان قدم قدم پر آکسیجن کا محتاج ہے، واہ 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 واہ، جو انسان قدم قدم پر پانی کا محتاج ہے، جو انسان قدم قدم پر سورج کی حرارت کا محتاج ہے، جو انسان قدم قدم پر چاند کی روشنی اور ستاروں کی روشنی کا محتاج ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنے حسن پر، اپنے علم پر، اپنے اختیارات پر نازا ہو کر بیٹھ جائے، تو اسے قرآن کہتا ہے کہ ذرا سوچ تو صحیح کہ تیرا مبدأ کیا ہے، تیرا معاد کیا ہے۔ یعنی یہ وہی گندا پانی ہے جو ماں کے رحم میں چلا جائے تو اولاد بن جاتی ہے، اور باہر آ جائے تو پھر غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے، یعنی نجاست بن جاتا ہے۔ انسان اس قطرے سے بنا ہے کہ جس سے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے، جس سے انسان مرکب ہوا ہے، اس چیز کو بھول کر انسان چند روز کے لیے بلکہ چند سانسوں کے لیے، اسے معلوم نہیں کہ میں نے کتنے قدم اٹھانے ہیں، کتنے سانس لینے ہیں، جو قدم قدم پر محتاج ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جو اس زمین پر ناحق تکبر میں مبتلا ہیں، وہ یہ یاد رکھ لیں کہ ان کو اللہ کی آیات کبھی نظر ہی نہیں آئیں گی، وہ اپنی ذات میں گم ہو کر ایک حیوان نما انسان کے طور پر تو اس زندگی پر چل پھر لے گا۔ لیکن قرآن کریم نے کتنا خوبصورت کہا کہ وہ شیطان جو 7 لاکھ سال تک عبادت کر رہا تھا، جب ابا واستکبر وکان من الکافرین، تباہ برباد ہو گیا، اس نے تکبر کیا اور سارا کچھ۔ ایک جملے میں بات، تاکہ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف لے جاؤں، کیا تکبر کی یہ ڈیفینیشن کرنا صحیح ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ جی تکبر کیا ہے آسان الفاظ میں، تو آسان الفاظ میں یہ کہ اس پوری دنیا کے اندر کسی ایک شخص کو بھی اپنے سے بدتر سمجھنا، کسی ایک شخص کو، کسی ایک شخص کو، اس کا مطلب تکبر میں مبتلا ہو گئے، وہ کسی بھی ایک شخص کو اس نے اپنے سے کم تر سمجھا، وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، وہ انسانیت کھو گیا۔ یعنی اگر میرا کوئی پیون بھی ہے تو مجھے اسے اپنے سے بہتر سمجھنا ہے، اگر میں نے اس کو بھی اپنے سے کم تر سمجھ لیا تو میں تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اچھا، اب کتنا باریک مرحلہ یہ تو اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب کہ ہم تو اگر دیکھیے تو لاشعوری طور پہ بہت سے لوگ جو ہیں تکبر میں ویسے ہی مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن آئیے ذرا اجتماعی طور پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں، اور ظاہر اقوام کی مثالیں بنیادی طور پہ قرآن پاک میں اللہ کا دینے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ہم من حیث القوم، من حیث المجموعی جو ہے
اپنے رویوں پہ بھی ذرا سا غور کریں. اور ظاہر ہے دنیا کی وہ تمام لوگ جو کہ تمام تر طاقتیں اور قوتیں جو اپنے اوپر زام کرتی ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پھر وہ لپٹتی کیسی ہیں, سمٹتی کیسی ہیں. اجتماعی سطح پر جب ہم مطلب قوموں کی بات کرتے ہیں تو بہت مطلب کھل کے مثالیں اللہ تعالیٰ نے دیں ہمیں سمجھانے کے لیے. ذرا ان مثالوں کے بارے میں بتلائیے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. آج کا جو موضوع ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہماری اخلاقیات سے متعلق ہے. ہمارے جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں, ہمارے رویے ہیں, ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں, ہمارے بیہیویئرز ہیں, ان کو جو چیز ڈی شیپ کرتی ہے, ڈی فارم کرتی ہے, ڈیمیج کرتی ہے, ان میں ایک بڑی چیز تکبر بھی ہے. جی, تکبر کو بڑا اچھا ڈیفائن کیا آپ نے بھی اور پروفیسر صاحب قبلہ نے بڑی اس پہ روشنی ڈالی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تکبر کس کو کہتے ہیں. جناب, تکبر کا مطلب یہ انسان جب اپنے سے کسی کم تر کو دیکھے تو یہ بھول جائے میں بھی کسی سے کم تر ہوں. اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ میں سب سے برتر نہیں ہوں, بہت سے ایسے ہیں جو مجھ سے بھی بہتر ہیں, تو اس کو میں کیوں کم تر سمجھوں, آٹومیٹیکلی وہ اپنی سطح پہ آ جائے گا. واہ واہ. قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں جنید صاحب, آپ نے تکبر کی اجتماعی نوعیت کی اور اجتماعی پہلو کی جناب قوموں کی سطح پر اور معاشروں کی سطح پر بھی تکبر کا اظہار کیا گیا اور کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے. بالکل ایسے. جب قرآن پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو اس کے 3 فیزز بنتے ہیں. اچھا, وہ کیا؟ یا 3 صورتیں بنتی ہیں. وہ کیا؟ پہلی صورت یہ ہے کسی قوم یا معاشرے کی طرف سے اجتماعی طور پہ انبیاء کے خلاف تکبر کرنا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. دوسری صورت بنتی ہے غیر انبیاء کے خلاف لیکن اہل حق کے خلاف تکبر کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرا کسی طاقتور قوم کا کسی کمزور قوم کے مقابلے تکبر کرنا, چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے. بالکل ٹھیک ہے, ان پہ غالب آ جانا یا ان کو مطلب ٹھیک ان کو حقیر سمجھنا, ان کا استحصال کرنا, یہ جو معاملات ہیں استحصال کرنا. اچھا, چونکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور قیامت تک انسانیت کے لیے سارے بنیادی ضابطوں کا احاطہ قرآن مجید نے کر دیا ہے, تو جب آپ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو انسانی نفسیات اور انسان کا یہ جو رویہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سب سے بدترین تکبر وہ ہے, جیسے پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کی روشنی میں, حق کا انکار اور اس کے بعد دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا. کتنی جامع حدیث پاک ہے, جوامع الکلم. سب سے بدترین تکبر یہ ہے کہ انبیاء دعوت حق رکھیں انسانیت کے سامنے اور اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے کوئی بدبخت اس کے خلاف کھڑا ہو جائے. اس کا لازمی نتیجہ تباہی ہے. ٹھیک, اس کے علاوہ کچھ اس کا نتیجہ بالکل بالکل ٹھیک. دیکھیں کتنی آیات ہے قرآن مجید کا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا. جب ہمارا ڈرانے والا آیا, ہمارے نبی آئے, یہ جو متکبرین تھے ان کے اندر سوائے نفرت کے اور سوائے انکار کے کچھ پیدا نہیں ہوا. کیوں؟ استکبارا فی الارض والمکر السیء, کیونکہ یہ دنیا میں تکبر کرتے تھے اور حق کے خلاف سازشیں کرتے تھے, لیکن یہ نہیں پتا ولا یحیق مکر السیء الا باہلہ. یہ جو سازشیں کرتا ہے وہ سازش اسی کے سر پڑتی ہے. دیکھیں یونس صاحب کتنا بڑا قرآن مجید نے ایک یونیورسل لا آپ کو دے دیا, ولا یحیق مکر السیء الا باہلہ. جو شخص بھی کسی کے خلاف منفی سازش کرے گا انجام کار وہ اسی پہ آ کے پڑے گی. یعنی قدرت جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے پھر اس کے خلاف. صاف ظاہر ہے یہ قانون قدرت کے خلاف ہے. اچھا, آپ کے قرآن مجید کہتا ہے ينظرون الا سنت الاولین. یہ جو حق کا انکار کر رہے ہیں, تکبر کر رہے ہیں, یہ ماضی کو نہیں دیکھتے, یہ تاریخ کو نہیں دیکھتے, اللہ کا کیا طریقہ رہا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کا قانون نہ بدلے گا نہ شفٹ ہوگا. یونس صاحب بہت امپورٹنٹ آیت ہے. قرآن مجید نے اس بات کو کہ اللہ کا قانون نہ بدلے گا کہیں ایک جگہ بیان کیا, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا کہا, اور کہیں ولن تجد لسنت اللہ تحویلا کہا. یہ واحد آیت ہے جہاں پہ اللہ پاک نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. اللہ اکبر. یعنی اس کو اتنا اتھینٹیکیٹ کر دیا کہ جب آپ حق کے خلاف, جب حق کی دعوت پیغمبر لے کے آ رہے ہوں, ان کے خلاف جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے خلاف قانون قدرت کے اور سنت الہیہ کے ایکٹیویٹ ہونے میں کوئی چیز مانے نہیں رہتی. اللہ اکبر. پہلی بات یہ اللہ اکبر. اس کے بعد آ جاتا ہے اگر تکبر اہل حق کے خلاف ہو. اچھا ٹھیک ہے. انبیاء نہ ہوں. ٹھیک ہے. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے اہل حق جب کھڑے ہو گئے تو پھر متکبرین کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا. واہ واہ. اس سے سب سے بڑی مثال اس کی آپ دیکھیں, سب سے جامع مثال, بہت مثالیں قرآن مجید نے دی. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ رب العزت نے اسے آئے عجب کہا, عجیب آیت کہا. اور جنید صاحب یہ جو اصحاب کہف تھے یہ انبیاء نہیں تھے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, عام لوگ, نوجوان تھے, عام لوگ, بالکل صحیح. بہت بڑے بزرگ اور بہت عبادت گزار سفید ریش بھی نہیں تھے. انہم کانوا فتیۃ. قرآن کہتا ہے وہ جو نوجوان تھے, چند جتنے بھی نوجوان تھے. ٹھیک ہے. دقیانوس نے جب اس دور کی دہری
اور ملحد بادشاہ نے، اللہ کا انکار کرنے والے بادشاہ نے ان کو عیسوی دین ترک کرنے پہ مجبور کیا تو وہ اپنے دین پہ کھڑے ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ پاورز آف نیچر کو ان کے ماتحت کر دیا. واہ، پوری فزکس چینج ہو گئی. دو چیزیں بڑی قابل غور ہیں. پہلی آیت میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو میری دعوت کا انکار تکبر کی وجہ سے کرے گا، تکبر کرے گا، میں اس کے لیے اپنا قانون نہیں بدلوں گا. صحیح. دوسری جگہ کہہ دیا جو میرے بات میں لبیک کہتے ہوئے متکبرین کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے لیے دنیا کا قانون بدل دوں گا. یعنی نیچر آف لا جو ہے مطلب وہ بدل دوں گا. پہلے کوئی اللہ کا قانون نہیں بدل رہا، یہاں اللہ نے اپنا اور جو کائنات کا قانون بدل دیا. پوری کائنات ان کے ماتحت کر دی اور 309 سال کے بعد ان کو بیدار کیا. اور بیدار بھی کیوں کیا؟ حق کی نشانی بنانے کے لیے، حیات بعد الموت کا مظہر بنانے کے لیے. اچھا، اس کے بعد جو نصب جو اگلا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اہل حق نہ ہوں، اگر وہ، اس کے بعد کیا ہے آخری بات جس طرح میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، اگر کمزور قوموں کے مقابل تکبر ہو. قرآن مجید بڑا کیٹیگوریکل جو نصب کہتا ہے اگر کمزور قومیں بیٹھی رہیں تو تکبر کا نشانہ بنتی رہیں گی. اوکے، کتنی آیات ہیں، میں یہاں کمزور قوموں نے کھڑا ہونا ہے. واہ. حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی جب متکبرین کو کمزور لوگ یہ کہیں گے ہم تو آگ پہ کھڑتے، آپ ہمیں یہاں کھینچ کے آئے گے، تو متکبرین کہیں گے ہم نے آپ کو باندھ کے رکھا ہوا تھا. اللہ فرمائے گا تم دونوں جہنم میں جاؤ. واہ واہ واہ، یہاں پہ دونوں جہنم میں جاؤ. ہاں، کیونکہ ان کی جو کانپیں ٹانگتی ہوں گی دنیا کے اندر، اس کی وجہ سے پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. ایسا گزارش یہ ہے کہ اہل حق کو چاہے وہ کمزور بھی ہوں باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا. یہ ہے بات، تکبر کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا. جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو متکبرین کا تکبر زائل ہو جائے گا. اب یہ تو آپ نے پورا نقشہ اس وقت غزہ کی پٹی کا کھینچ دیا. یہ پورا آپ نے غزہ کی پٹی کے بارے میں بتلا دیا صاحب. یہ جو اس وقت جو یہودی کر رہے ہیں وہ چوزن فیوز ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں صاحب کہ ہم نے تو رون کے رکھ دیا، ختم بالکل. اور اب تو ظاہر ہے وہ دیکھیں، میں 1-1.5 مہینے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی، اب وہ بات بالکل آ کے وہاں پہ کھڑی ہو گئی کہ وہ پورا غزہ کی پٹی کے اوپر جو ہے وہ قابض ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اور ہم جو ہیں وہ بالکل کمزور پلپلے، مطلب گھٹنوں میں ہمارے بالکل دم نہیں. تو حقیقت ہے ان کا تکبر جو اپنی جگہ، لیکن ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ یقیناً کسی طور سے جسٹیفائیڈ نہیں. اچھا، اب آئیے تکبر کے حوالے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا کیٹیگوریکل فرمایا. احادیث کی روشنی میں ذرا لوگوں کو بتلائیے اور عام نفسیات کے بارے میں بتلائیے صاحب کہ ہمیں لاشعوری طور پہ پتہ ہی نہیں ہوتا بنیادی طور پہ ہم کس وقت اس مرض کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر انسان یہ محسوس کرے کہ اس کے دل میں تکبر کی آمیزش ہے اور اس کا باطن جو ہے وہ تکبر کی طرف بڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے وہ تاجدار کائنات حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو پڑھے تو یقین جانے حضور کے جو فرمودات عالی شان ہیں وہ تکبر کی رگیں کاٹ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے تکبر کی مذمت بیان کی ہے اس پر توجہ دینا، غور کرنا بہت ضروری ہے. یہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اتنی سختی کے ساتھ تکبر کی مذمت کیوں بیان کی گئی ہے. اس کی بنیادی 2 بڑی وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ چونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے یہ الفاظ کہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی انسان غریب ہے، اس کا رنگ کالا ہے، گورا ہے، جس حالت میں بھی ہے اس کے پاس عہدہ ہے یا نہیں ہے، انسان کو بنانے والا اللہ ہے. اور جب کوئی شخص اس انسان کے اوپر تکبر کرتا ہے، اس کو حقیر جانتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو برا جان رہا ہوتا ہے جس پر اللہ رب العالمین نے ناز کیا ہے. فی آسان تقویم، نہ پہاڑوں کے لیے کہا، نہ ریگزاروں کے لیے کہا، نہ فرشتوں کے لیے کہا، صرف حضرت انسان کے لیے اللہ نے کہا فی آسانی تقویم. تو جو فی آسانی تقویم جو تخلیق ہے اس کو جو حقیر جان رہا ہو، چھوٹا جان رہا ہو، تو پھر وہ اس لائق ہے کہ اس کی مذمت بھی کی جائے اور اس کو بدترین سزا بھی دی جائے. اور دوسری بڑی وجہ جو ہے جو تکبر کی مذمت میں جو ہے وہ جس کی بنیاد بنتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کبر، عظمت اور بڑائی یہ فقط اللہ رب العالمین کی شان ہے. اس کو خود حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ یہ کبر، یہ بڑائی، یہ میری چادر ہے. اس کو کوئی پہننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو پاش پاش کر کے رکھ دوں گا. جیسا کہ سابقہ اقوام میں ہوا کہ جس نے بھی کبر کیا، جس نے بھی بڑائی اختیار کی اور خود
کو متکبر جانا تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کو تباہ حال کر دیا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ اللہ کی بارگاہ ہمیں کون بدترین انسان ہے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج کون بندہ ہے جو خود کو بد کہنا چاہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ۔ یہ حضور نے کہا کہ میں تمہیں بتا نہ دوں کہ کون بدترین انسان ہے؟ صحابہ نے کہا حضور ضرور بتائیے۔ کہا جو بد اخلاق اور متکبر ہے، جس کے دل میں کبر ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں اللہ کے حضور بہترین انسان کون ہے؟ اور پھر خود ہی فرمایا جو عاجزی والا ہے، جو کمزور ہے، اس کا لباس بوسیدہ ہے لیکن اس کے دل کی عاجزی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اگر وہ اللہ کے حضور قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو حضور فخر عالم جانے کائنات علیہ السلام نے کہا جو شخص 3 برائیوں سے بری ہو کے مرا، پہلا کبر یعنی تکبر اس کے دل میں نہیں تھا، دوسرا خیانت اس کے دل میں نہیں تھی، تیسرا قرض اتار چکا تھا، تو حضور نے فرمایا میں اسے جنت کی خوشخبری دیتی ہوں۔ تو نبی پاک کو چاہنے والے، جاننے والے، ماننے والے، وہ تابعین ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء کاملین ہوں، اہل بیت کے افراد ہوں، ان میں کبر نہیں تھا، تکبر نہیں تھا۔ میں یہاں حضرت شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک علاقے کا وڈیرا آیا ملاقات کرنے کے لیے، تو پہلے یہ ہوتا تھا پھر 7 کام والے رکھتے تھے جس کو ہم پنجابی لوگ کمی کہتے ہیں، یعنی خدمت گزار ہوتے تھے۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو آپ کے آستانے کا معمول تھا کہ آپ دسترخوان جو ہے وہ بڑھا دیا کرتے تھے، دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا رکھ دیا گیا، اس کے بعد اس کو کہا کہ میاں لنگر کھا لو، تو اس نے اس خدمت گزار کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیا، ناگوار گزرا، اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ تو حضرت شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میاں میرا کھانا بھی لاؤ، کھانا منگوایا، سامنے رکھا اور اس کو کہا اس کے خادم کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو، تم اس کے نوکر ہو میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، دونوں نوکر بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے احادیث کے اوپر کامل عمل کیا، اور واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ دل کے اندر بندے کو یہ باتیں پتہ ہوں نا، جس کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ جناب اس کے پاس طاقت آ گئی ہے، طاقت کی چھڑی آ گئی ہے، اس کا حسن عروج پر ہے، اس کا علم عروج پر ہے، اس کا عمل عروج پر ہے، تو پھر وہ رسول اللہ کی اس حدیث کو یاد کرے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، حضرت جبرائیل کعبے کے غلاف سے لپٹے ہوئے تھے اور رب تعالیٰ سے کہ حضور یہ گریہ کر رہے تھے، عرض کر رہے تھے اللہ میرے نام کو بھی نہ بدلنا اور میرے جسم کو بھی نہ بدلنا، میرا نام بھی نعمت والوں میں رہے اور میرا جسم جیسا تو نے خوبصورت بنایا ایسا ہی رہے۔ تو آج اگر تمہیں کچھ تھوڑی سی رمق مل گئی ہے اس دنیا کی طاقتوں کی تو بھول نہ جاؤ تم جبرائیل سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور جبرائیل سے زیادہ نورانی اور خوبصورت نہیں ہو۔ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو، یہ سنبھال کے رکھنا تمہاری قبر کو بھی روشن کرے گا اور تمہاری آخرت کو بھی روشن کرے گا۔ کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا وینا صاحب کے رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس، یوں بنی ہیں رگے جسم کی ایک نس ٹس سے مس اور بس، کیا ہے مابین سید و سیاد، کیا ہے مابین سید و سیاد، ایک چاک کفس اور بس، سب تماشائے کن ختم شد، سب تماشائے کن ختم شد، کہہ دیا اس نے بس اور بس، اس مصور کا ہر شاہکار، اس مصور کا ہر شاہکار، اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید۔ جو صاحبان ظاہر پروٹوکول ہیں، صاحبان حکومت، صاحبان کرسی ہیں، جن کے پاس مال ہے، طاقت ہے،
میں ایک لمحے چاہتا ہوں کہ ذرا وہ اپنے ایٹیٹیوڈ پہ غور کریں، اور یہ نفسیاتی معاملہ بھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، آپ کو ظاہر لیوش لائف اسٹائل ہوتا ہے، آپ کے پاس پروٹوکول ہوتا ہے، تو جس وقت صاحب صبح اٹھتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ سارے خداموں کی سانسیں رکی ہوئی ہوتی ہیں کہ صاحب جو ہیں وہ کسی بھی وقت تیار ہو کے نکلیں گے، اور ایک دم جو ہے وہ ہر چیز بڑی جو ہے وہ اپنا ان کے اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے ان کے مزاج کے مطابق۔ اور کوئی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے مطلب گاڑی کی چابی لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی مطلب ایسا بس یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بچھا دیں ان کے قدموں کے نیچے، باقی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ صاحبان جتنے بھی ہیں وہ ایک لمحے ذرا غور کیجئے کہ آپ انسان ہیں، آخر انسان ہیں، اور وہ جو بیچارہ جس کی سانسیں آپ کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں نا، وہ بھی انسان ہے۔ آپ کی بھی سانس بند ہو جائے گی، اس کی بھی بند ہو جائے گی، اور دونوں ہی مٹی میں دبا دیے جائیں گے، اور جب اٹھائے جائیں گے تو پتہ نہیں کون کس معاملے کے ساتھ اٹھے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ بیچارے جو ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے اپنی سانسوں کو روک کے منسٹرز کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں پروٹوکول کے لیے کہ صاحب کو برا نہ لگ جائے، پروٹوکول میں کسی قسم کی بڑے بڑے سیاسی لیڈرز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان سیاسی لیڈرز کو، ان بڑے بڑے منسٹرز کو، ان سینیٹرز کو، سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آفٹر آل آپ انسان ہیں۔ یہ جو ہم مطلب سائرن والی ہوٹر والی گاڑیوں کے ساتھ مطلب جب نکل رہے ہوتے ہیں تو ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ابن الوقت ہیں، وقت کے فرعون نہ بنے صاحب۔ کل واقعہ ہوا ہے نا پرسوں کہ وہ ایک پروٹوکول کی وجہ سے جو ہے وہ ایک شہری کی جان چلی گئی، کوئی اوقات ہی نہیں، کوئی اوقات، اس لیے کہ کر و فر ہے، طاقت ہے، کرسی ہے صاحب، کرسی کا بڑا ناز ہے اور زام ہے۔ اس کرسی کے ناز کو ختم کیجئے صاحب۔ جب ڈھیر ہو جائیں گے اور مٹی میں دبا دیے جائیں گے نا تو جو آپ کا خادم ہے نا وہ بھی آپ کے ساتھ شاید لیٹا ہوا ہوگا، لیکن کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا یہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ لہٰذا ہر ایک کی عزت کیجئے۔ آپ کی وجہ سے لوگوں کی سانسیں نہیں رکنی چاہیے، آپ کی وجہ سے لوگوں کی سانسیں چلنی چاہیے۔ ذرا آپ بتائیے پروفیسر صاحب، یہ جو سماجی رویے ہمارے ہو گئے تکبر کی وجہ سے، معاشرتی رویے ہو گئے، گھر سے لے کے اگر آپ اوپر تک چلے جائیے، بڑے نقصانات ہیں صاحب، نقصانات کے بارے میں بتلائیے۔ تکبر، فخر، غرور، یہ وہ ناپاک الفاظ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسانی سوسائٹی تمام تر انسانی خوبیوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خیارکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں، اور اخلاق میں عجز و انکساری کا جو مقام ہے اس کا اندازہ قیامت تک آنے والے انسان آمنہ کے لال کے اس انداز کو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ آپ نے کس طرح سوسائٹی کو پیار اور محبت کی آمادگاہ بنایا۔ یہ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ تباہ کیوں ہوتا ہے؟ محض اس لیے کہ جس میں چند افراد اپنی دولت کے بل پر، اپنی طاقت کے بل پر اپنی نمود و نمائش کرتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر انسانی معاشرہ طبقات میں بٹتا چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن بلندیوں پر فائز ہیں، کسی انسان میں ہمت ہی نہیں کہ ان کا احساس تک کر سکے کہ آپ کو اللہ نے کن بلندیوں سے نوازا، لیکن تکبر سے کتنی نفرت تھی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے کہ باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں رسول کون ہے اور امتی کون ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ انداز رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سماج میں جب نفرتیں اجاگر ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، جبکہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکبر سے دور رہنے کے لیے کیا خوبصورت نسخہ عطا کیا۔ فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم باہم ایک دوسرے سے محبتیں نہ کرنے لگو۔ واہ واہ واہ۔ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ دوں کہ جس کی وجہ سے تمہارے درمیان محبتیں فروغ پائیں؟ تو
اس میں آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں السلام علیکم کو عام کرو۔ واہ واہ واہ۔ آج ہم جو چیز لے کر بیٹھے ہیں اس وقت اپنے بھائیوں کو متوجہ کر رہے ہیں، بہنوں کو توجہ دلا رہے ہیں، وہ سارے کا سارا اس ایک بات میں آ جاتا ہے کہ آج اگر ہم سلام کرنے میں پہل کو عادت بنا لیں تو تکبر کی جڑیں کٹ جائیں گی۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ میرے پاس گاڑی بڑی ہے، میرے پاس جائیداد بہت بڑی ہے، میں منتظر رہتا ہوں کہ کوئی اور مجھ کو سلام کرے، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور اس تکبر کی بنا پر امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العجب صارف عن طلب العلم۔ امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو تکبر ہے یہ انسان کو علم سے دور لے جاتا ہے، اور علم ہی وہ بنیاد ہے اہل ایمان کے لیے جو تمام تر خوبیاں لاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم تکبر اور اس نخوت کی طرف جاتے ہیں، لباس اچھا ہے، کم لباس والے کو حقیر جاننا شروع کر دیا، مکان بڑا ہے، کم مکان والے کو حقیر جاننا شروع کر دیا، اس سے معاشرے میں ڈیفرنسز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسانی سوسائٹی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور جب کمزور لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے نفرت اس لیے ہو رہی ہے، ہم سے دوریاں اس لیے ہیں، تو پھر وہ غلط ذرائع کے ذریعے ویسا بننے کے لیے میدان میں آتے ہیں، اور اس سے ان کو ملیح سمجھنا، ہیج سمجھنا، اچھوت سمجھنا۔ اچھا ایک بات ذرا یہ بتائیے، ایک بڑا مطلب میں بھی سوچ رہا تھا اس بات پہ، ایک تو ظاہر ہے مطلب طاقت کا، قوت کا نشہ ہوتا ہے نا، وہ تکبر، ایک ہے عاجزی کا تکبر، یعنی عاجزی کا جو کبر ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ ایسے اتنے مطلب اس حد تک وہ بھی تو ایک کبر ہے، ذرا وہ بھی تو بتلائیے۔ تکبر مع المتکبر عبادت کہا گیا، لیکن اس میں ایک آدمی کے اندر عجز اور نیاز ہے، اور وہ اس عجز و نیاز کی بنا پر اگر ذلیل جانا جا رہا ہے تو اس کو حق دیا ہے شریعت نے کہ وہ بھی ان کے مقابلے میں آواز بلند کرے۔ اور متکبر کے ساتھ تکبر کرنے کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن یہ اس سوسائٹی میں کہ جہاں اخلاقی اقدار ہوں، جہاں انسان کو دیکھ کر حیوانیت شرما جائے، کوئی بھی کسی کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، وہاں پر تو تکبر صرف دولت میں نہیں، تقوی میں بھی ہے نا۔ جو لوگ اس لیے خاص قسم کا لباس پہن کر، خاص رنگ اختیار کر کے عبادتوں کا تکبر، اس طرح سے وہ میدان میں نکلیں کہ لوگ سمجھیں۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو چن کر جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا وہ ان میں کون ہوں گے؟ عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اوکے، نہیں عدل و انصاف نہ کرنے والا بادشاہ، نہیں جی، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، کرنے والا۔ اچھا، جہنم میں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیا بتلا رہے ہیں بتائیے ذرا۔ سخاوت کرنے والا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اچھا وہ ٹھیک ہے، ہاں۔ عبادت گزار کو جب ان لوگوں کو لایا جائے گا تو اہل محشر میں کھلبلی مچے گی کہ ہیں، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ انصاف اس لیے نہیں کرتا تھا کہ میری رضا کو چاہے، یہ تکبر میں مبتلا تھا، یہ عبادت گزار اس لیے گھسیٹ کر ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں میں نیک کہلوانا چاہتا تھا۔ یہ سخی کو اس لیے اس قابل کیا جا رہا ہے کہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ میں بڑا سخی ہوں۔ وہ شہید، قاری، سخی، یہ تینوں جو ہیں مطلب بالکل ٹھیک ہے۔ تکبر کو اس لیے برائی قرار دیا گیا کہ اس کی وجہ سے ہم انسانی اچھا بڑا باریک فرق ہے یہ کہ آپ حق پہ کھڑے ہیں یا آپ متکبر ہو گئے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب ہم حق پہ کھڑے ہیں، بات کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس ڈومین میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں متکبرین کی ڈومین ہے۔ بہت باریک سا فرق ہے وہ، اور ٹون جو ہے بظاہر ان کو لگتا ہے کہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ایکچوئل اندر سے جو ہے کبر بول رہا ہوتا ہے، ان کا متکبر بول رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ انسان اگر میں نے پوری ابتدائی میں اپنی گفتگو صرف ایک ہی بات پہ کی ہے کہ جو انسان کا اپنا جو اسٹرکچر ہے، باڈی اسٹرکچر ہے، اگر انسان صرف اپنے یہ 5-6 فٹ کے 7 فٹ کے وجود کو اگر سامنے رکھے، مطلب اگین وہی بات کہ مٹی سے بنا ہوا، گندے پانی سے بنا ہوا، اوقات کیا ہے کہ اس بات کے اوپر ناز آئیں، ذرا اس پہ گفتگو کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، پھر اس کے بعد اتنی پھوں پھاں کیوں ہے؟ جنید صاحب جس طرف آپ نے اشارہ کیا، قرآن مجید نے بہت مؤثر انداز سے کئی مقامات پہ انسان کو اس کی اس حیثیت کی طرف متوجہ کیا۔ ذرا بتائیے نا۔
جیسے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، کہ انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے بنایا، پھر بھی وہ تکبر میں آ کے جھگڑتا ہے، ہمارے بارے میں جھگڑتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ہمارے بارے میں باتیں بنانی شروع کر دی اور یہ بھول گیا کہ میں کیسے پیدا ہوا۔ دیکھیں کتنی بنیادی نفسیاتی حقیقت کی طرف قرآن مجید نے متوجہ کیا۔ جناب صاحب انسان کو نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے، ایسا ہی ہے بھئی اگر اتنا انسان کا اختیار ہے اپنی جوانی کو روک لے چند دن کے لیے، ارے ایک سانس ہی کو روک لے چند سیکنڈز کے لیے، نہیں روک سکتا۔ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ زوال کی طرف جا رہے ہیں اور کب اس کا اینڈ ہو جائے گا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک پھر بھی تکبر۔ تو یہ گویا تکبر جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک بہت بڑی انسان کی شخصیت کا نفسیاتی خلا ہے، نفسیاتی پرابلم ہے، بالکل ٹھیک، یہ ڈیلوژن ہے، یہ سیلف ڈسیپشن ہے، یہ خود فریبی ہے۔ واہ واہ واہ، کہ آپ ایک ایسی چیز کے بارے میں تصور کر کے بیٹھے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقت ہی نہیں ہے، اور آپ دیکھ بھی رہے حقیقت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، اور اچھا وہ پھر ٹکتا بھی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کون سا متکبر ہے جس کے تکبر نے کوئی کنٹینیوٹی اختیار کی، بالکل ٹھیک، اس کا انجام اچھا ہوا، بالکل ٹھیک، کوئی تو آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی، بالکل ٹھیک۔ انسان پھر بھی اس سراب میں آ جاتا ہے اور اپنی شخصیت کے ارتقاء کو روک دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جناب صاحب اللہ رب العزت نے جب بندے اور اللہ کے تعلق کو بیان کیا تو بہت سی دیگر باتوں کے علاوہ اس کو بھی بیان کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ہاں بتائیے صاحب بتائیے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ بتائیے۔ اگر ہم اس پہ آ جائیں کہ جن لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا تو اللہ رب العزت نے 9 اوصاف گنوائے ہیں اس وجہ سے میں محبت نہیں کرتا۔ 23 آیات کے اندر 23 آیات 23 آیات کے اندر 9 اوصاف بتائے ہیں، ان میں ایک تکبر ہے، انہ لا یحب المستکبرین۔ اور حیران کن بات یہ ہے ان 23 آیات میں سے 5 آیات صرف تکبر کے بارے میں ہیں۔ 5 مقامات پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ جن لوگوں سے پیار نہیں کرتا وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں کہ ان 9 اوصاف میں سے کتنا زیادہ ایمفیسائز کیا اللہ رب العزت نے اس بات کے اوپر۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ جب انسان تکبر کرتا ہے تو وہ اپنے آگے بڑھنے کے راستے کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ چونکہ تکبر آتا کب ہے؟ جب انسان کے اندر کامل ہونے کا زوم پیدا ہوتا ہے، ہاں پرفیکشن کا زوم پیدا ہوتا ہے، بالکل ایسے۔ اب اپنی کسی غلطی کو غلطی نہیں سمجھے گا، اپنے کسی نقص کو نقص نہیں سمجھے گا، بالکل صحیح۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس کی غلطی کے دور ہونے، اس کے نقص کے ختم ہونے کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور منیمم لیول وہی ہے کہ کسی ایک آدمی کو اپنے سے کم تر سمجھنا اس کائنات میں، دیکھیں کسی ایک آدمی کو۔ جنید صاحب عین ممکن ہے کہ آپ کے مسائل کا حل اسی آدمی کے پاس تھا۔ واہ 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 واہ۔ اسی لیے صوفیاء نے فرمایا کہ انسان کا جو اخلاقی اور روحانی ارتقاء ہے اس کو جو چیزیں کھولتی ہیں ان میں ایک بڑی چیز ملامت ہے، کیونکہ ملامت تکبر کو توڑتی ہے۔ جب آپ کو کوئی لعن طعن کرتا ہے، آپ کو کوئی نقص بیان کرتا ہے اور آپ اس پہ شرح صدر کے ساتھ اس کو ویلکم کرتے ہیں، یہ آپ کے تکبر کے بت کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے بتائیے، اور میں یہ فی زمانہ بات اس طرح سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، ہم نے ظاہر ہے قرآن پاک جس نے پڑھا، جس مسلمان نے بھی پڑھا، اس نے تمام اقوام کا تذکرہ مطلب پڑھا۔ ایون آپ مطلب اگر ماضی قریب میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی بہت ہی حال کی مثال کرونا ہے۔ جس وقت آپ کرونا ورلڈ میں رہ رہے تھے تو ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے جو ہے پوری دنیا کی سپر پاورز کو، جو سو کالڈ سپر پاورز ہیں، ہلا جلا کے رکھ دیا تھا۔ ان کی مطلب جو ہے عجیب کیفیت ہو، اور ابھی بھی دیکھیں جیسے خبر چلنا شروع ہوئی ہے پاکستان میں دوبارہ تو اگین وہ جو ایک سراسیم کی کسی کیفیت آ گئی، خدا نخواستہ کیا ہوگا۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انسان نہیں سمجھ رہا کہ میرے وجود کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ذرا بتائیے کیا نفسیاتی معاملہ ہے انسان کے ساتھ؟ دیکھیں جو صاحب انسان نسیان سے بھی ہے، نسیان کہتے ہیں بھول جانے کو۔ بھول جانا انسان کی سرشت میں ہے، اسے بار بار یاد دلانا پڑتا ہے۔ اس لیے تو آپ سے کے منصب جو ہے، آپ کی جو شان ہے ان میں سے ایک شان یہ فذکر نہ مانتا مذکر ہے میرے محبوب، آپ لوگوں کو یاد دلاتے رہیں، آپ پیغام حق یاد دلانے والے۔ انسان نے اپنی حقیقتیں بار بار غور کرنا ہے، اور جب تک انسان ریئلسٹک نہیں ہوگا وہ اپنی حقیقت کے بارے میں صحیح سوچے گا نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ جب تک اپنی حقیقت کے بارے میں صحیح سوچے گا نہیں اس کے سارے اخلاقی فیصلے غلط ہوں گے۔ درست اخلاقی فیصلے ہی انسان کو تکبر سے نکالتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب انسان غلط اخلاقی فیصلے کرتا ہے تو پھر تکبر کا شکار ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ پھر تباہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آخر میں علامہ صاحب بہت خوبصورت گفتگو اوور آل ہو گئی۔ اب آئیے ذرا، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، ظاہر اس دنیا نے ختم ہونا، دنیا لیٹ سے ختم ہو گئی، اور لیٹس زیوم کہ جی ہم اس وقت میدان محشر میں موجود ہیں، اور 50,000 سال 50,000 سال، یہ کہہ دینا آسان ہے، 50,000 سال، ان 50,000 سالوں کا معاملہ ہے، اور اس میں متکبرین کھڑے ہوئے ہیں، تو کس شکل میں ہوں گے، کیا ہوگا؟ اب ذرا بتلائیے، جن کو بڑا پروٹوکول، سائرن والی گاڑیاں، حکومت سارا تھا، اب ذرا ان کو بتائیے وہاں کیا ہوگا ان کے ساتھ۔
جو تکبر کرتا ہے دنیا کی چند روزہ زندگی کے اوپر اور چند نعمتیں جو ان قریب فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، جن کی طوطی بول رہی تھی وہ خاموش ہو جائیں گے اور ان قریب تمام انسان تمام مخلوق مر جائے گی، اس وقت کو بندہ یاد کرے کہ جب اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھی ان کے اوپر بھی موت طاری فرما دے گا اور اس کے بعد اللہ کہے گا کون ہے آج کے دن کا مالک، اس وقت کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، بڑی بڑی کلغیوں والے خاموش ہوں گے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ روب و دبدبے والوں کی زبانیں بند ہوں گی، اس وقت صرف اللہ ہی اپنے سوال کا خود ہی جواب دے گا کہ صرف میں اللہ واحد قہار ہوں جو آج کے دن کا مالک ہے، کوئی اس دن کا مالک نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین سب کو اٹھائے گا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، کیفیت یہ ہوگی کہ ہر ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا جو نا وہ رحم کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو مدد فراہم کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو سایہ فراہم کرنے والا نہیں ہوگا، اس وقت ہر ایک کی نگاہ صرف اللہ کی رحمت پر ہوگی، یعنی بیوروکریسی وہاں موجود بیوروکریسی نہیں ہوگی، کوئی بھی کسی کا نہیں پرسان حال ہوگا، اس وقت ہر ایک چاہے گا اللہ مجھ پہ رحم کر دے، اللہ مجھ پہ رحم کر دے۔ لوگوں سوچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن ایک ایسا بدبخت انسان ہوگا اس وقت کے جب سبھی رب کی رحمت کو مانگ رہے ہوں گے، رب کے کرم کو مانگ رہے ہوں گے، وہ متکبر ہوگا جس پر اللہ رحم نہیں کرے گا، ان کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، وہ مسلے جائیں گے، وہ پوری مخلوق کے سامنے ذلیل کیے جائیں گے، اور پھر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تو آستانہ ہوگا جہاں لوگ پناہ لیں گے، جو حضور کے قریب جائیں گے، کوئی پیاسا ہوگا تو حضور اسے حوض کوثر کا چھلکتا جام پلائیں گے، کسی کا نامہ اعمال جو ہے نا وہ کم پڑ رہا ہوگا تو اس کو وزنی بنائیں گے، کسی کو پل صراط سے جو ہے نا وہ جنت کی راہ چلائیں گے، ہر ایک کو حضور کی شخصیت نظر آئے گی۔ لیکن تاجدار کائنات نے فرمایا، یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضور فخر عالم فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہ دوں کہ قیامت کی اس ہولناکی میں کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، دل دہل جائیں گے، ہر ایک اپنے پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا، اپنے نامہ اعمال کے مطابق اس کی کیفیت ہوگی، اور رسول فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس دن جس کو اللہ میرے قریب کر دے گا، میرے پاس آ جائے گا، میری صحبت میں ہوگا، وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان کا نقشہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں تمہیں یہ بھی نہ بتا دوں کہ جن لوگوں کو اللہ مجھ سے دور کر دے گا وہ میرے قریب نہ آ سکیں گے، میرے قرب میں نہ پہنچ سکیں گے، میری ٹھنڈی ہوا نہ پا سکیں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ حضور جان رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہوں گے، لوگوں کو پریشان کرتے ہوں گے، اور پھر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفیہق۔ تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو ہم نے جان لیا کہ جو لوگ لوگوں کو واہیات بکتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ان کا تو سمجھ آ گیا، متفیہق کون ہے یہ بھی ہمیں سمجھا دیجئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو تکبر کرنے والے ہوں گے وہ میرے قریب نہ آ سکیں گے، میرے آستانے پر نہ آ سکیں گے۔ آج کے دن جو ہے نا ہمیں یہ جان لینا چاہیے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ پروٹوکول ختم ہو جائیں گے، بلکہ مرتے ہی جب اس کو جو ہے نا وہاں رکھا جاتا ہے چارپائی پر تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ فلانا جناب فلاں شخص ہے، یہ ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، وزیر ہے، فلاں ہے، کوئی بھی نہیں کہتا، سبھی کہتے ہیں وہ مردے کو ذرا اٹھائیے۔ I don't know میں اپروپریٹ ہے لیکن وہ مجھے کچھ اس کا میں ایک کرکس بتلا رہا ہوں کہ بادشاہ کا کتا مرا پورا شہر جمع ہو گیا، بادشاہ مرا تو کتا بھی نہیں آیا، کتا بھی نہیں آیا۔ بات یہ ہے کہ ایکچولی صورتحال تو ایسے یہ متکبرین کو فائنلی وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں چوٹیوں کی شکل میں جو لایا جائے گا وہ نقشہ بھی تو بتلائیں۔ دیکھیں یہ بات تو یہ نا کہ یہاں پر وہ ہر ایک کو چونٹی تو سمجھتا تھا دنیا کے اندر، اس کی جو ریزن ہے، اس کی وجہ ہے، دنیا میں وہ ہر شخص کو چونٹی کی معنی جانتا تھا، اس کو مسل دیتا تھا اپنے قلم کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، غلط فیصلوں کے ذریعے وہ مخلوق کو مسل رہا تھا، معاشرے کو اس نے جو ہے نا وہ اپنے پیر کی جوتی بھی نہیں سمجھا تھا، خاک کی مانند رگڑ
گھیر رہا تھا مخلوق کو، تو معاشر کا دن ہوگا، ان طاقتور حلقوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کو پھر چونٹیوں کی شکل میں رب اٹھائے گا، اور جن مخلوق کو وہ مسلتے تھے پھر ان کے پیروں کے نیچے ان کو مسلا جائے گا، اور اس حالت کے اندر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ افسوس اور حیرت بھی ان کے اوپر حیرت کر رہی ہوگی کہ دنیا کے اندر انہوں نے مخلوق کو تباہ کیا تو رب انہیں جہنم کا ایندھن بنا کر تباہ کرے گا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ بس جتنے بھی ابن الوقت ہیں جو اپنے مال پہ، طاقت پہ، کرسی پہ، حسن و جمال پہ، کسی بھی بات پہ ناز کرتے ہیں اور کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، سمجھ لیں چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے محشر کو۔ چونٹی یہاں پہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی کتنی چونٹیاں ہوتی ہیں، اور ہم ان کو مسل کے مطلب جو ہے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی چلے جائیں گے لوگ مسل کے۔ اللہ سے خوف کریں۔ کتاب الشفا، شدید غصے کو دور کرنے کا عمل۔ اگر کسی شخص کو شدید غصہ آتا ہو تو 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ بہت جلد غصہ ختم ہو جائے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول مبارک کہ جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آئے گا، خدا کے نزدیک اس کا شمار صدیقین اور صلحاء میں ہوگا۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر، فیس بک پیج پر، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آئیے مل کر تجدید عہد وفا اپنی روح اپنے قلب سے کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، فلسطینیوں کے لیے اور غزہ کے رہنے والوں کے لیے بہت دعا کیجیے صاحب۔ بس ہر وقت دل وہیں لگا رہتا ہے، وہیں روح رہتی ہے، ان کے لیے بہت دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے۔ مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔